اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا موضوع ہے رمضان میں صدقات کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آل عمران آیت 181۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ تو ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا، قیامت کے دن ضرور وہ اس کے طوق پہنائے جائیں گے۔ ناظرین کرام، صدقات وہ مال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے غریب و مسکین لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ راہ خدا میں صدقات دینے اور مال خرچ کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور دنیا و آخرت میں اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی فضیلت کا علم ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، کہ رمضان میں صدقہ دینا۔ صدقہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ خدا کے غضب کو دور کرتا ہے۔ ترمذی کتاب الزکوٰۃ باب ما جاء فی فضل صدقہ۔ رمضان کا مقصد ہی خدا کے غضب سے دور ہونا ہے۔ صدقہ دے کر اس غضب سے دور رہنے کی رفتار میں تیزی آ سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بھی زیادہ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ بخاری کتاب الجمعہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اور نفلی صدقہ کرنے والے کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرض زکوٰۃ ادا کرنے والے کو 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ امام بہقی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، اور لوگوں سے قریب ہوتا ہے مگر دوزخ سے دور، اور بخیل اللہ تعالیٰ سے دور، لوگوں سے دور اور جنت سے دور ہوتا ہے مگر دوزخ کے قریب ہوتا ہے، اور جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔ جامع ترمذی حدیث 1961۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس ماہ میں صدقہ و خیرات پر زیادہ زور دیا جائے، تاکہ ایک تو مساکین و یتامہ ہمارے اموال میں سے اپنا پورا حصہ پالیں، اور ان کی مشکلات و مصائب میں کمی آ کر قوم کا قدم من حیث القوم ترقی کی طرف اٹھے۔ دوسرے، ہم اس لحاظ سے خدا کے فضل کو اپنی طرف کھینچنے والے بنیں کہ ہم خدا کے پیدا کیے ہوئے بندوں کی مشکلات کو دور کرنے کے در پہ ہیں، تو خدا جو کسی کا احسان اپنے سر پر نہیں رہنے دیتا، وہ آگے سے بھی بڑھ چڑھ کر ہماری دینی و دنیاوی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ مضامین بشیر صفحہ 257۔ ناظرین کرام، رمضان میں صدقہ کی ایک شکل صدقۃ الفطر کی ہے، جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے ان شہر رمضان معلق بین السماء والارض
لا یرفع الا بالزکوٰۃ کنز العمال کتاب الصوم، کہ رمضان کی نیکیاں اور عبادات آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتی ہیں، انہیں فطرانہ ہی آسمان پر لے کر جاتا ہے۔ گویا صدقۃ الفطر رمضان کی نیکیوں اور عبادات کی قبولیت کا باعث بنتا ہے، اسی لیے اسے جلد سے جلد ادا کرنے کا حکم ہے تا وقت پر غرباء اور مستحقین تک پہنچ جائے اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ رمضان المبارک سے فدیہ کی ادائیگی کا بھی گہرا تعلق ہے۔ ویسے تو یہ وہ لوگ ادا کرتے ہیں جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تاہم حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ صاحب استطاعت روزہ رکھنے کی صورت میں بھی ادا کریں۔ رمضان میں خواتین اپنے زیورات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہیں۔ دوسری مختلف مالی تحریکات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تحریک جدید اور وقف جدید کے علاوہ مریم شادی فنڈ میں عطیات دے کر بھی خدا تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنا جا سکتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پس چاہیے کہ خدا تعالیٰ پر توکل کر کے پورے اخلاص اور جوش اور ہمت سے کام لیں کہ یہی وقت خدمت گزاری کا ہے۔ پھر بعد اس کے وہ وقت آتا ہے کہ ایک سونے کا پہاڑ بھی اس راہ میں خرچ کریں تو اس وقت کے ایک پیسے کے برابر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے متواتر ظاہر کر دیا ہے کہ واقعی اور قطعی طور پر وہی شخص اس جماعت میں داخل سمجھا جائے گا کہ اپنے مال کو اس راہ میں خرچ کرے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ تم دو چیزوں سے محبت نہیں کر سکتے، اور تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا تعالیٰ سے بھی، صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو۔ پس خوش قسمت وہ شخص ہے جو خدا تعالیٰ سے محبت کرے، اور اگر کوئی تم میں سے خدا تعالیٰ سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں سے زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ وہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادہ سے آتا ہے۔ تبلیغ رسالت روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 53 تا 55۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب تک زکوٰۃ نہ نکالی جائے انسان کا اپنا کمایا ہوا مال اس کے لیے پاک نہیں بنتا۔ فرمایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز ہواؤں کی طرح سخاوت کیا کرتے تھے۔ آپ اس سنت کو نہ بھولیں۔ خطبات ناصر جلد سوم صفحہ 491۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، مالی قربانی اصلاح نفس اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا کئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ مختلف پیرایوں میں اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ پس جماعت احمدیہ میں جو مختلف مالی قربانی کی تحریکات ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے اور دلوں کو پاک کرنے کی کڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سورۃ الحدید آیت 11، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ پس اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے مالی قربانیوں میں حصہ لینا انتہائی ضروری ہے، بلکہ یہ بھی تنبیہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، جیسے کہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سورۃ البقرہ آیت 196۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خطبات مسرور جلد 4 صفحہ 4-5۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز ایک اور جگہ فرماتے ہیں، پس رمضان کی برکات سے فیضیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔
اموال کی قربانی بھی تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے۔ خطبہ جمعہ 7 اکتوبر 2005 عیسوی۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں مالی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔